الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اس آیت پہ ہم تھے اور اسی پہ لاسٹ ایک اسپیشل لیکچر بھی ہوا تھا، اور انشاءاللہ اسی ٹاپک کو مزید آج ہم تھوڑا اور ایکسپلور کریں گے، اور انشاءاللہ وہ اینڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ میں اس آیت کا دوبارہ سے ترجمہ ایک دفعہ کر دوں، انشاءاللہ پھر ہم اس ٹاپک پہ آ جائیں گے۔ انشاءاللہ جو سوال آئے اس کو اینڈ میں کر لیں گے۔ آئی ریئلائز لاسٹ ٹائم سے بھی کہ اس میں سوالات کافی تھے، تو ویل ہیو سم ٹائم ٹوڈے انشاءاللہ۔ پہلے میں ٹاپک کو مزید آپ کے سامنے اور ایکسپلور کر دوں تھوڑا سا۔ آواز پھٹ رہی ہے؟ ساؤنڈ بھی رہنے دو۔ اب صحیح ہے؟ بس بہتر ہے الحمدللہ۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں کے ساتھ، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں شاید کا تاکہ کلیئر ہو جائے۔ جب پہلے روزے رکھے جاتے تھے اس میں ہوتا یہ تھا کہ اصول تھا کہ افطار کے بعد سے لے کے رات سونے تک یا عشاء تک آپ کھا پی بھی سکتے تھے اور اپنی وائف کے ساتھ ہم بستری پہ بھی جا سکتے تھے، لیکن جب آپ سو جائیں سے لے کے صبح تک پھر اس کی الاؤنس نہیں تھی، اس کے بارے میں منع تھا۔ اس میں ہوا یہ کہ پھر کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعات آئے کہ یہ رول فالو کرنا مشکل ہو رہا تھا، ٹوٹ رہا تھا، تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آسانی دی کہ اب افطار کے بعد سے لے کے سحری تک تمہارے لیے دونوں چیزوں کی اجازت ہے، تم اس کو کر سکتے ہو۔ یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ تو پہلی بات۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ آپ لوگوں نے ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ کا ان کو سنا بھی ہوگا، اور ان کا نام بھی، لاہور سے تھے، ٹی وی میں بہت آتے تھے اور بہت ماشاءاللہ زبردست درس دیتے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان کا ایک ماسٹرز تھا غالباً فلسفی کے اندر بھی، وہ کہتے تھے کہ اس آیت سے زیادہ یعنی اصول والی، یا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بات میں بہت ساری چیز کو سمو دینا، کہتے تھے کہ اس سے زیادہ جو ہے نا میں نے کوئی آیت نہیں دیکھی جو بہت کچھ کور کرتی۔ اس کی بہت آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ان کے لیے۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لباس آپ کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، یعنی آپ کی پوری عزت اس کے اندر ہوتی ہے۔ ایک ہمارے اسکالر تھے، میں نام بھول گیا، وہ کہتے تھے یہاں لباس سے مراد، اس کو سمجھانے کے لیے کہتے تھے اس سے مراد لحاف ہے۔ لحاف آدمی کب اڑتا ہے؟ جب سردی لگتی ہے یا ڈر لگتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو اس وقت لحاف اڑتا ہے۔ یعنی دونوں کا اسٹیٹس ایک دوسرے کے لیے اتنا زبردست قسم کا ہونا چاہیے کہ وہ لحاف کے طور پہ کام کر رہا ہوں یا لباس کے طور پہ کام کر رہا ہوں، کہ ہر چیز چھپا دے جو دوسرے کی، یعنی میرا لباس میرے اندر کی ہر چیز چھپائے ہوئے ہے آپ سے، آپ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح میاں بیوی کے لیے اور بیوی مرد کے لیے ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز چھپا لیتی ہے کہ آپ کوئی دوسرا کوئی عیب نہ دیکھ سکے، اس کو پتہ ہوتا ہے کیا ہے، لیکن باہر والا کوئی نہ دیکھ سکے۔ جانتا ہے اللہ کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے، وہی جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا اپنے آپ سے، سو عنایت فرمائی اس نے تم پر اور درگزر کیا تم سے، لہٰذا مباشرت کرو ان سے اور طلب کرو اس کو جو مقدر کر رکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ نمایاں نظر آئے تم کو صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے فجر کو، پھر پورا کرو تم روزے کو رات تک اور مت مباشرت کرو ان سے جبکہ تم معتکف ہو مساجد میں، یہ حدیں ہیں اللہ کی مقررہ کردہ، بس نہ نزدیک جانا تم ان کے، اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ اپنے حکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ غلط رویے سے بچیں۔ اب ہم اس کی آیت کے سیکنڈ ہاف پہ آئیں گے، پہلے ہم پہلے ہی ہاف پہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا اس پہ مزید کچھ اور چیزیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ یہ کلیکشن ہے جو کچھ حدیثیں کاشف بھائی نے آپ لوگوں کو سنائی تھیں، کچھ آیتیں کوٹ کی تھیں کہ کیا اصول ہیں، تفصیل میں گئے تھے۔ میں آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں کہ قرآن میں مزید اور احادیث میں جو مزید اس ٹاپک پہ آپ سے نے بات کی ہے وہ، اور پلس ایک سوال جو اس دن شاید کافی ادھورا رہ گیا تھا کہ ہسبینڈ کی وائف کا اور اس کی مدر کے ریلیشن شپ کے بارے میں کس کے رائٹ زیادہ ہیں، کس کے بارے میں کیا اصول ہے، اس کے بارے میں بھی الحمدللہ حدیث موجود ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اینڈ میں اس کو لے کے آؤں گا، اور پہلے انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مزید کیا بات ہو رہی ہے، کیونکہ حدیثیں ہی اتنی کہ وہ پڑھ کے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا رائٹس ہیں اور زیادہ۔
قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے, اللہ نے بلیورز کو حکم دیا ہے کنسورٹ ود وومن ان کائنڈنس. آواز پھٹ رہی ہے, اس والے کو ہٹا دوں, پرانے والے کو. اب صحیح, اب شاید آواز ہی نہیں, بہتر ہے, اندر جا رہی ہوگی, اندر صحیح. ٹھیک ہے, پہلی آیت جس میں ذکر آ رہا ہے کنسورٹ یور وومن ان کائنڈنس, ٹھیک. دوسری آیت جس کا ترجمہ ہے امنگ ہز سائنس, خراب ہو گئی, بہتر ہو گئی, پہلے سے. میں تھوڑا اور اونچا بھی بول سکتا ہوں یہاں کے لیے. اب اندر جا رہی ہے آواز؟ امنگ ہز سائنس, پھٹ رہی ہے ابھی بھی, خراب ہو رہی ہے. اگر تھوڑا دور کر دوں تو کم ہو گئی میرے خیال سے, پھٹاپن کم آئے گا اگر میں تھوڑا دور کر دوں. امنگ ہز سائنس از دا فیکٹ دیٹ ہی ہیز کریٹڈ اسپاؤسز فرام امنگ یور سیلف. یعنی کیا کہنا ہے سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہیں میں سے جوڑا بنایا. یعنی یہ بھی دیکھنے کے لیے ہے کہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے جس کو ہم دیکھ کے سوچ سکتے ہیں کہ سبحان اللہ کتنا زبردست قسم کا سسٹم ہے پورا. سو دیٹ یو مے فائنڈ ٹرینکویلٹی ود دیم. مودودی صاحب بڑا اچھا لکھتے ہیں, ان کی کتاب ہے اس کے اوپر, کلاسک ہے, میں سمجھتا ہوں پردے کے, کتاب کا نام ہی پردہ ہے, انگلش میں بھی اویلیبل ہے, اردو میں بھی ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے یو ول ریئلائز کہ ماشاءاللہ مودودی صاحب نے کیا ماسٹر پیس لکھا ہے. یعنی انہوں نے ایکچولی اس میں کیا یہ ہے کہ انہوں نے ہسٹری سے اٹھایا اور پورا دکھایا کہ جب کسی ریلیجن کے اندر خواتین کورڈ ہوتی تھیں تو کیا اس معاشرے میں جنرلی کیا افیکٹ تھا برائیوں کا, ان سب چیزوں کا, اور جیسے جیسے ہٹتا گیا ساتھ ساتھ وہ معاشرے کی جو چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے گئے کہ یہ چیز ہو رہی ہے تو یہ اس کی کانسیکوینسز معاشرے میں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. اچھا پھر کیا کہتے ہیں, وہ ایک اور بات کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو نرم بنایا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں بیلچے کو سخت بنایا ہے, کیونکہ اگر دونوں سخت ہوتے تو کبھی بھی زمین میں کھدائی نہیں ہو پاتی, اور اگر دونوں نرم ہوتے تب بھی زمین میں کبھی کھدائی نہیں ہو پاتے. لہٰذا ایک کو سخت بنایا اللہ نے اور ایک کو نرم بنایا ہے. اور وہ اس کو ایسے ہی مثال دیتے ہیں مرد اور عورت, مرد اور عورت کی ریلیشن شپ کی اس سے مثال دیتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے عورتیں مائیں ہیں, زیادہ نرم ہوتی ہیں, زیادہ ایبزاربنٹ ہوتی ہیں, اور زیادہ ان کو برداشت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. مرد میں غصے کا مادہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. یہ بند کر دوں. اچھا آگے دیکھیں پھر کیا کہنے, اینڈ ہی ہیز پٹ لو اینڈ مرسی بٹوین یو. یعنی یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ قرآن میں آ رہا ہے کہ اللہ نے لو اور مرسی میاں اور بیوی کے درمیان میں ڈال دیے. یعنی تمہارا کام یہ کہ تم یہ رشتہ قائم کرو, اور لو اور مرسی تو اللہ نے خود سے ڈالی ہوئی اس کے, ٹھیک ہے. ان دیٹ آر سائنس فار پیپل ہو ریفلیکٹ. اگین یہ نشانی ہے کن کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں, تدبر کرتے ہیں. یعنی اگر آپ اسلامی کانسیپٹ اٹھا کے دیکھیں تو اٹس امیزنگ کہ ایک عورت کو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے, کور کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اس ایسے بندے سے جس کو تم بالکل نہیں جانتی, ٹھیک ہے, نامحرم ہے تمہارے لیے, جو میں نے اتنی پابندیاں تمہارے اوپر لگائی ہیں وہ ایک نکاح کے کانٹریکٹ سے ساری نل اینڈ وائڈ. اب یہ وہ واحد بندہ بن جاتا ہے جس کے سامنے سب کچھ اجازت ہو جاتی ہے, جو کہ باپ بھائی کسی کے سامنے نہیں ہوتے. اچھا دوسرا اینگل دیکھیے کہ اس کے ساتھ آگے حدیث بھی آئے گی اس کے اوپر کہ خاتون کے لیے سب سے بڑی رسپانسبلٹی ان کے شوہر ہے. یعنی اگر ماں باپ کوئی بات کہیں اور شوہر کوئی بات کہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی بات سنیں.
تو یہ بھی سوچیں کہ جس نے یعنی بچپن سے لے کے 20 سال تک ساری محنت کی، ایفرٹ کی، سب کچھ کیا، وہ والدین ہیں اور بھائی بہن ہیں جو ساتھ رہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، لڑتے ہیں، اور ایک بندہ 20 سال کی ایج میں بیچ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میرا سب سے زیادہ رائٹ ہو گیا تم پر. ابھی اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، تو سوچ کے دیکھیں جس کو اللہ نے اتنا چھپا کے رکھا ہے اس کو پھر اللہ ایسی جگہ جو بالکل نہ جاننے والی اس کے سامنے کمپلیٹلی ایکسپوز کرنے کی بھی اجازت دے دیتے ہیں انسان، کیونکہ اللہ بیسٹ سائیکالوجسٹ ہیں، اللہ بیسٹ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. اور اللہ کہہ لیں کہ مرسی اور لو یہ تو ہم نے بھیجا ہے بیسیکلی، یہ تو ہماری، لیکن اس چیز کو دیکھے گا کون؟ جو عقل رکھنے والے، جو تدبر کرنے والے، تفکر کرنے والے ان چیزوں کے اوپر. ایک اور قرآن کی آیت کا ترجمہ دیکھیے، مین شیل ٹیک فل کیئر آف وومن ود دا باؤنٹیز وچ اللہ ہیز بیسٹورڈ مور ابنڈنٹلی آن دا فارمر دین آن دا لیٹر. کیونکہ اسلام میں مردوں کے اوپر کمانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، تو اب مردوں کے اوپر یہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ وہ کماتے ہیں تو خرچ کرتے ہیں. اینڈ ود واٹ دے may اسپینڈ آؤٹ آف their possessions. کیونکہ مرد عورتوں میں خرچ کرتے ہیں، یہ ایک ٹاسک ان کو دیا گیا ہے. اسی طرح خواتین کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے، انشاءاللہ آگے چل کے اس کی اور ڈیٹیل آ جائے گی. لیو ود them on a footing of kindness and equity. یعنی رہو ان کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بالکل کائنڈنس کے ساتھ اور ایکویٹی کے ساتھ، برابری کا معاملہ. If you take a dislike to them, it may be that you dislike a thing while Allah brings about though it a greater deal of good. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی بات ان کی ناپسند ہو، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھو کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک بات ناپسند ہو لیکن کوئی اور ایسی باتیں ہوں جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہو یا بہت زیادہ فائدہ دیتی ہوں. اس کو ایک اسکالر ایکسپلین کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مرد تو ڈائیورس دے سکتا ہے، وہ اگر چاہے تو ڈائیورس دے سکتا ہے، اور وہ بھی اگر ہمیں پراپر طریقہ پتہ ہو اس کا تو وہ بڑا لیندی پروسیس ہے کہ ایک دیں گے، پھر ایک پیریڈ گزرے گا، پھر دوسری دیں گے، پھر پیریڈ گزرے گا، پھر بیچ میں لوگ انوالو ہوں گے، پھر اس کے بعد وہ تیسری کی باری آئے گی. یعنی اتنا لمبا کہ اب ان کے لیے شاید بہتر ہی تھا کہ الگ ہو جائے. اور اکثر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علیحدگی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم جب کرتے بھی ہیں تو استخارہ کر کے کرتے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی سر بھائی. تیسری کے بعد ایکچولی بات ختم ہو جاتی ہے نا، ہوتی تو دو ہے، تیسری تو دی جاتی ہے نا. طلاق کی اجازت دو ہے اور تیسری تو پھر معاملہ فنش آف ہو جاتا ہے نا. اور اس کے علاوہ کہیں اور ذکر ہے پورا اس کا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا. نہیں، اس کے علاوہ قرآن میں ذکر، حدیث میں البتہ ہے. یعنی ایک حدیث جو مجھے یاد ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی پیچھے کر لیں. آپ کاپی کر رہے ہیں تو پھر آپ ایسا کرنا کہ اس کے بعد کاپی کر لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک، جزاک اللہ. آئیے جی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک عورت جو کہ 3 دفعہ ایک ہی وقت میں 3 سٹنگ میں ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انویلیڈیٹ کر دو. بولے نہیں، اگر تم ایک سٹنگ میں کہا تھا، اگر مجھے ایگزیکٹ ورڈ یاد آ رہے ہیں کہ تم ریت کے دانے کے برابر بھی جانے اتنی کوانٹٹی میں بھی اگر ایک دفعہ کہہ دو نا تو اٹ وونٹ ہیپن، ہوگی نہیں. اور اس میں بڑی ڈبیٹ ہے فقہ کے اندر. مجھے پتہ ہے ہم جس معاشرے میں پاکستانی اس میں 3 ایک ساتھ کاؤنٹ ہو جاتی ہیں، اور میں جو آئیڈیا پیش کر رہا ہوں وہ یہ کہ 3 ایک ساتھ کاؤنٹ نہیں ہوتی. تو بہت بڑی اور بہت زبردست قسم کی ڈبیٹ ہے. میں اس ڈبیٹ میں بالکل نہیں جا رہا یہاں پہ، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ بہرحال ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے. ہمارے ٹپکلی انڈو پاک سائڈ پہ، اگر آپ عرب سائڈ پہ جائیں گے تو وہ اس کو ویلیو نہیں دیں گے. جیسے ہمارے یہاں نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، زیادہ تر کہتے ہیں کہ 3 ایک وقت میں ہو جاتی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی. وہاں وائس ورثہ مل جائے گا کہ کچھ زیادہ تر کہیں گے کہ نہیں ہوتی، کچھ کہیں گے کہ ہوتی ہے. تو یس، اٹس اے بگ کانفلکٹ. تو جو جس عالم پہ آپ کو ٹرسٹ ہو، جس نالج پہ آپ حاصل کریں، اس کے حساب سے اس کو لے کے چلیں. لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، نہیں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ اسکالر بتا رہے تھے کہ مرد کے لیے تو پھر بھی اتنی پریشانی ہے کہ اگر کوئی خاتون ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نہیں پسند اب کیا کریں، تو اتنے لمبے پروسیس سے گزرنا پڑے گا.
خاتون نے سوال پوچھا تھا ان سے کہ بھائی عورتوں کے لیے اتنی مشکل ہے اس میں. انہوں نے کہا عورتوں کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. وجہ یہ 3 کے پروسیس میں ان سب جانے کے لیے ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آگے کہا کہ مجھے یہ جو شخص ہے پسند نہیں, علیحدگی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی کرا دی. کوئی 3 دفعہ کا چکر, کوئی پورا ویٹ کرنا کہ پیریڈ گزرے گا تو پھر دوسری دوں گا, پھر وہ لوگوں کو انوالو کرنا, پھر دوسری دوں گا, پھر گزرے گا, کچھ بھی نہیں. ان کے لیے تو اور سمپل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز نا پسند ہو دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو بھی ہماری ساری چیزیں پسند ہوں گی. دونوں کے لیے یہ بات ہے. کوئی چیز نا پسند ہو کوئی ایشو نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو اس تمہیں بہت زیادہ پسند آ رہی ہوں گی اس کے مقابلے میں. پھر ایک اور قرآن کی آیت, اینڈ دے وومن ہیو رائٹس اوور دیئر ہسبینڈ ایز ریگارڈ لیونگ ایکسپینسز ایکسیٹرا, کہ عورتوں کا رائٹ ہے مردوں کے اوپر اچھے سے رکھیں. سملرلی ٹو دوز آف دیئر ہسبینڈس اوور دیم, اسی طرح مردوں کا رائٹ ہے عورتوں کے اوپر. لیکن دیکھیے گا بریکٹ میں جو لکھا ہے نا وہ پارٹ نہیں ہوتا ترجمے کا, لیکن وہ انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اگر آپ پہلے والے میں دیکھیں جب آ رہا ہے کہ جب عورتوں کا رائٹ ہے مردوں کے اوپر, تو بریکٹ میں کیا آ رہا ہے, اوور دیئر ہسبینڈ ایز ریگارڈز لیونگ ایکسپینسز ایکسیٹرا وغیرہ. ٹھیک ہے. جب مردوں کی بات آ رہی ہے تو کیا بات ہے, ایز ریگارڈز اوبیڈینس اینڈ رسپیکٹ. اور مرد کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے, اوبیڈینس ہو رسپیکٹ ہو. عورت کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ مجھے اوبیڈینس رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ مجھے اچھے سے میرے اوپر خرچ بھی کرنا ہے, ٹو واٹ از ریزنیبل. بٹ مین ہیو اے ڈگری اوور دیم. یہ جو وہ آیت جس کو سب سے مشہور ترین ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ مردوں کو عورتوں پہ قائم ہے. اینڈ اللہ از آل مائٹی آل وائز. جس معاشرے میں یہ ڈگری والا معاملہ نہیں ہے نا, ایک تو ڈگری والے معاملے کو بھی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈگری والا معاملہ ہر اعتبار سے, صرف اپنا روب دکھانے کے اعتبار سے نہیں ہے. ہمیں بیسٹ قرآن کی ایکسپلینیشن کہاں سے ملتی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. اور سیرت سے لاسٹ لیکچر میں ہمارے سامنے بہت کھل کے بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ابھی بھی آئے گی اور سامنے, کہ وہ کیسے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, کہ وہ اماں عائشہ نے دوستوں کے سامنے, صحابہ کے سامنے کھانا پٹک دیا, اس پہ بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ رہے بلکہ کھانے کو جمع کر رہے ہیں اور گیدر کر رہے ہیں. تو یہ پرسنالٹی ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پرسنالٹی بنانا چاہتے ہیں. اور اس صورت میں جب ہم اتنی رسپیکٹ, اتنی رسپانسبلٹی, مرد سب کچھ کریں, تو پھر ہمیں اپوزٹ سائڈ سے کیا چاہیے ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ اوبیڈینس اینڈ رسپیکٹ, کہ میں کما کے بھی لا رہا ہوں. اچھا ایک تو اس میں پتہ ہے پورا ہماری سیٹنگ, وہ کہتے ہیں نا کہ پوری ٹونیز اتنے سیٹ ہو چکے ہیں اور اتنا کلچر خراب ہو چکا ہے. ایکچولی اگر آج بھی کوئی مرد آنیسٹلی حلال کما کے لے کے آئے نا, حلال کما کے لے کے آئے, حلال کمانا آسان نہیں ہے, آپ سب کو پتہ ہے. یہاں زیادہ تر بزنس مین بیٹھے ہوئے, آپ سب کو پتہ ہے. پیور حلال کمانا تو مطلب اٹ از آلموسٹ کلوز ٹو امپاسبل. لگتا ہے کما سکتے ہیں, لوگ کماتے بھی ہیں, لیکن 0.1% پہ ہم چلے گئے. جو بندہ سوچیں, آپ خود امیجن کریں, صبح سے شام تک حلال ایگزیکٹلی کمانا چاہ رہا ہو, اس کو دن میں پریشانیاں کتنی آئیں گی, ٹنز. اگر آج بھی کوئی ارادہ کر لے کہ میں نے کمپلیٹلی نوکری یا بزنس میں کمپلیٹ حلال ٹرانزیکشنز کرنی, تو اس کو تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بھٹی میں بھننا پڑے گا. اتنا زبردست طریقے سے اس کو اپنے آپ کو سیکریفائزز دینے پڑیں گے. اور سوچیں جب وہ یہ سیکریفائزز دے اور گھر پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا رول ادا کر رہا ہو کہ کام بھی کر رہا ہے اور سب چیزوں میں انوالو بھی ہے, تو پھر کیا اس کی بیوی اس کو رسپیکٹ اور اوبیڈینس نہیں دے گی؟ آٹومیٹکلی دے دے گی, آپ کو مانگنی بھی نہیں پڑے گی. مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ کسی مرد نے کہا کہ مجھے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی خاتون چاہیے. اس کے جواب میں ان کا آیا تھا کہ بالکل مل جائیں گی, پہلے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بن کے دکھائیں گے. تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خاتون ایسی ملے تو ہم شوہر بھی تو ویسے بن کے دکھائیں, اور جب چاہتے ہیں شوہر ایسا ملے تو ہم خاتون بھی تو ویسی بن کے دکھائیں. ایک ڈگری ہے اوپر, کیوں؟ آپ کو بچوں کے اوپر بھی تو ہوتی ہے, نہیں ہوتی؟ خواتین کو بھی ہوتی ہے, ماں کی نہیں ہوتی کیا ڈگری بچوں کے اوپر؟ اینڈ فیصلہ کس کا ہوتا ہے, بچے کا ہوتا ہے کہ مجھے آج اسکول جانا ہے یا نہیں جانا ہے, یا اماں کا ہوتا ہے؟ اماں کا ہوتا ہے. ہم نے ڈگری کے لفظ کو اتنا وہ بنا دیا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس ساری دنیا جو ہے نا بس ایک ڈگری کے اوپر ہے. لازمی بات ہے کسی گھر کے اندر جیسے 2 الہ نہیں ہو سکتے, اسی طرح ایک گھر کے 2 چلانے والے نہیں ہو سکتے. دس از کامن سینس.
جس معاشرے میں اس ڈگری کو ختم کر دیا گیا وہ معاشرہ خود سے تباہ ہو رہا ہے، اور اسی لیے بہت سارے حضرات اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے جو اس معاشرے سے اٹھ کے یہاں آئے، اور بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو وہاں جا سکتے ہیں لیکن جاتے نہیں ہیں کبھی بھی سیٹل ہونے کے لیے، لیکن وہ معاشرے کی یہ چیزیں ہی ہمیں پسند نہیں ہیں۔ ایک ڈگری رسپانسبلٹی، اصل میں آپ بزنس میں دیکھ لیں، آپ فیملی میں دیکھ لیں، آپ کسی لیول پہ آ کے دیکھ لیں، سوچنا کیسے چاہیے اور ہم سوچتے کیسے، ذرا سا فرق دیکھ لیں۔ میرا ایک فرینڈ تھا، اس کا نکاح تھا قرآن اکیڈمی میں، تو جب عصر کی نماز کے بعد اس کا نکاح تھا، عصر کی جماعت میں جب ہم کھڑے ہوئے تھے، ہم دونوں اتفاق سے ایک ہی جگہ پہ ہمیں جگہ ملی، ہم کھڑے ہو گئے، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد مجھے میری طرف گھوم کے کہتا ہے اچھا ابھی نکاح ہونے والا ہے، میرے کو ایڈوائس کیجیے۔ تو میں کہا سوچ لو، کہتا نہیں کر دیں، میں کہا اچھا، میں کہا اگر تو تم دو زاویے ہیں نکاح کے بعد سوچنے کے، ایک زاویہ تو ہے کہ اب میرے پاس ایک خاتون بھی آ گئی ہیں جو میری خدمت بھی کریں گی، میری بات بھی مانیں گی، اور اب مجھے آسانی ہوگی، میں گھر آؤں گا، کپڑا استری ہوا ہوا ملے گا، کھانا تیار ہوگا، اگر فون کر دوں گا مجھے کھانے کی یہ چیز پسند ہے، ایٹ لیسٹ شادی کے پہلے کچھ سال میں، تو وہ بھی تیار ہوا مل جائے گا، ساری چیزیں ملیں گی، اور پھر میرے بچے ہوں گے، میں کہوں گا اٹھو تو اٹھیں گے، میں کہوں گا بیٹھو تو بیٹھیں گے، تمہیں یہاں جانا ہے تو وہاں جانا ہے، تو یعنی ایک طرح کا کمانڈ اوور 3-4 پیپل تمہیں حاصل ہو رہا ہے یہ نکاح کے ذریعے سے۔ تو اس کو ایک زاویہ تو یہ ہے، یوں دیکھ لو، دوسرا زاویہ یہ ہے کہ یار مجھے 4 لوگوں کا آخرت میں جواب دینا پڑے گا، میں کہا فریم آف مائنڈ ہی چینج ہو جائے گا، بیہیویئر ہی چینج ہو جائیں گے۔ اگر تو تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ تمہیں ان خاتون کا اور اس سے آنے والی نسل کا آخرت میں جواب دینا ہے، اور تم اس کی انٹینسٹی کو سمجھ لو، تو شاید تم نکاح سے ہی ہٹ جاؤ، نکاح ہی نہ کرو۔ آپ سوچ کے دیکھیے نا، میرے پاس ایک چیز ہے، میں اس کا اچھا استعمال بھی کر سکتا ہوں، برا استعمال بھی کر سکتا ہوں۔ اگر مجھے یہ ڈاؤٹ ہو، یہ فیئر ہو کہ اس کے برے استعمال کی وجہ سے جو ہے نا مجھے شوٹ کر دیا جائے گا، کچھ کر دیا جائے گا، تو میں کہوں گا یار اس کا نہ ہی ہونا بہتر ہے۔ یار وہ کہتے ہیں نا پولیس والوں سے نہ دوستی اچھی نہ دشمنی۔ اگر یہ فیئر ہو دل کے اندر کہ اب جو میرے انڈر آ رہا ہے یہ میری رسپانسبلٹی ہے، میں آخرت میں اس کا جواب دوں، تو پھر ایکٹ کیسے ہوں گے اس کے ساتھ؟ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہو چکے ہوں گے، کیونکہ آپ ہر بات میں سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے آخرت میں پکڑے گی تو نہیں، میری اس بات سے یہ مجھے جنت کی طرف لے کے جائے گی یا دوزخ کی طرف لے کے جائے گی، میرے اس ایکٹ سے میرے بچے کیا کر رہے ہوں گے، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں یا دوزخ کی طرف جا رہا ہوں گا۔ اف یو فیل دیٹ وے کہ یس مجھے مزید 4 لوگوں کا آخرت میں جواب دینا ہے، تو پھر آپ سوچ لیجئے کیا ہوگا۔ یہ ایسے ہی جیسے کوئی جاب کرتا ہے اور اوپر باس کو جواب دینا پڑتا ہے کہ اتنے پیسے دیے تھے کہاں خرچ ہوئے، ایک ایک چیز کا حساب چاہیے، 1 روپے کا بھی گھپلا ہوا نا تو یو آر اے چیٹر۔ اگر اس اینگل سے سوچ کے دیکھو تو لائف پوری چینج ہو جائے گی، تمہاری بھی اور آنے والی نسل کی بھی۔ دیٹ آل ڈیپینڈ کہ ہم سوچتے کس زاویے سے۔ اینڈ ایک اور قرآن کی آیت دیکھیے، اینڈ گفٹ ٹو دا وومن ہوم یو میری دیر مہر، ٹھیک ہے، obligatory bridal money given by the husband to his wife at the time of marriage۔ ہمیں پتہ ہے مہر کیا ہوتا ہے۔ with a good heart، صرف دینا نہیں ہے، قرآن میں آ رہا ہے صرف مہر دینا نہیں ہے، good heart، اچھے دل سے دینا ہے۔ but if they of their own good pleasure remit any part of it to you take it، اگر وہ تمہیں اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو پھر لے لو، and enjoy it without fear of any harm، اور پھر اس کو انجوائے کرو بغیر کسی ہارم کے۔ تو آج کل تو بڑا آسان طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ پہلی رات میں ہی معاف کرا لیتے ہیں پہلی رات میں کون معاف نہیں کرے گا پھر وہ سبھی معاف کر دیتے ہیں۔ مہر بھی دینا ہے اور ساتھ میں خوش دلی سے بھی دینا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنا فنڈ جو آپ نے محنت سے کمایا وہ کسی کو دے رہے، صرف دے نہیں رہے، آپ خوش دلی سے دے رہے، یو آر ہیپی اباؤٹ اٹ کہ مجھے دینا پڑ رہا ہے۔ ہاں وہ 21 روپے، اب تو خیر 51 ہوتا تھا، اور پتہ نہیں وہ 32 روپے 8 آنے، آئی ڈونٹ نو، ابھی اگر وہ 8 آنے کا چکر ڈالے تو پھنس جائے گا اس کو، اور وہ اس کو کمپلیٹ کر دے اور وہ بیوی کہتے مجھے تو 8 آنے ہی چاہیے پھر پتہ چلے گا بچوں۔ مہر جتنا حیثیت بھی ہے، اور ایک صاحب آپ سن کی حدیث بھی ہے نکاح کے بارے میں، کچھ کا مفہوم اس طرح کہ بہترین نکاح ہو جس میں کم ترین مہر ہو، ٹھیک ہے۔
برڈن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہر سوسائٹی جو ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے کسی بھی معاملے میں وہ برباد ہو جاتی ہے. سعودیہ میں اس معاملے میں وہ ایکسٹریم پہ گئے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, لڑکوں کی شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں. لڑکوں کی شادیاں, لڑکیوں کی نہیں. ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی مشکل ہوئی ہے, وہاں لڑکوں کی مشکل ہو جاتی ہے. کیوں؟ ایک تو کرتے 1 2 3 4 اور اس کے ساتھ میں مہر دینا پڑتا ہے, ہیوی ڈیوٹی مہر دینا پڑتا ہے. تو وہ اس وجہ سے شادیوں سے پرہیز کرتے ہیں. ہمارے یہاں مہر بڑا آسان ہوا ہوا ہے پاکستان میں, 32 روپے 8 آنے بھی چل جائے گا, بس شادی ہو جائے کسی طریقے سے. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. حالانکہ یہ کلچر عام ہے. میں ایک اسکالر سے پوچھ رہا تھا, یہ ان کی رائے ہے, واللہ عالم. سرور بھائی آپ بھی اس پہ مزید رائے ڈال دیجیے گا, کہ ہمارے یہاں پلورل میرجز کا تو بڑا حدیث میں بڑا اس کی ایڈوانٹیجز ہیں کہ 2 شادیاں کرنے میں. میں اس کے اوپر آپ پورا ایک لیکچر کر سکتا ہوں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں زیادہ تر صحابہ کی 2 شادیاں نہیں ملتی. سر بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اچھی بات ہے, ایڈوانٹیجز ہیں, لیکن اگر آپ ذمہ داری کا فیئر فیکٹر دیکھیں گے نا, تو ہمیں زیادہ تر صحابہ کی 2 شادیاں نہیں ملتی ہیں. اور صحابہ سے زیادہ سنت کو قریب ترین اور ثواب کمانے کے خواہش مند کون تھے؟ ہم ہیں کیا؟ ہم تو کہیں سے کھاتے میں ہی نہیں آتے. جو شوق ان کا تھا جنت کمانے کا, ہم تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. کچھ تھوڑا سا روشنی نہیں کر پاتا, سزا بہت سخت. یعنی اگر دوسری شادی کر لی اور انصاف نہیں کیا تو سزا بہت سخت ہے. تو آپ دیکھیں میجورٹی ہمیں پریکٹسز صحابہ سے ہم سمجھتے ہیں نا سیرت کو, تو یس بہت اچھی بات ہے, کرنی چاہیے, کیونکہ اس کو ڈیڈ نہیں ہونا چاہیے, کچھ لوگوں کو کرنی چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم زیادہ تر صحابہ کو آپ نہیں پائیں گے کہ ان کی 2 شادیاں ہوں گی. ایون صحابہ کے بعد آنے والی جنریشن تابعین طب تابعین کے اندر بھی. اچھا اب حدیثیں دیکھیے کچھ. ابھی تک میں نے آپ کو قرآن کی آیت دکھائی تھی. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was reported to have said, the best among you are those who behave best towards their wives. تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی وائفز کی طرف بیسٹ بہیو کرتے ہیں. And I am the best of you for my wives. اور میں اپنی بیوی کے لیے بہترین ہوں تم میں سے, یعنی بیسٹ ہوں بہیو کرنے میں. یعنی اگر ہم بیسٹ بننا چاہتے ہیں تو اپنی بیویوں کے ساتھ بیسٹ بیہیویئر ہمیں کرنا پڑے گا. ایک اور حدیث دیکھیے, کیپ دا پرومس اور پرومسز یو میڈ ٹو دا وائف ایٹ دی ٹائم یو میریڈ ہر. کہ اپنے وعدہ یا جو وعدے بہت سارے کیے ہیں شادی کے ٹائم پہ ان کو نبھانا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اب چونکہ ہر بات اس نے ہماری سننی ہے تو اب وعدے سارے توڑ دیں یا اس کو رسپیکٹ نہ دیں. Prophet sallallahu alaihi wasallam listened to the advice of his wife in matters ranging from the smallest to the greatest. The Prophet sallallahu alaihi wasallam used to remain silent and not complain when he saw something inappropriate from his wives, as long as it did not contradict the Sharia. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات سے کوئی بھی بات سن لیتے جو کہ شریعہ سے نہ ٹکراتی ہو, اسلامک رول سے نہ ٹکراتی ہو. فار ایگزامپل بی بی عائشہ کا برتن پٹک دینا, یا بی بی عائشہ کا زور سے بات کرنا, یا ابھی میں آگے چل کے آپ کو ایک اینڈ میں ایگزامپل دوں گا, یو ول بی امیزڈ کہ کس طرح سے معاملہ ہوتا تھا. شریعہ سے تو کانٹریڈکٹ نہیں کر رہی نا, یہ تو آپس کا معاملہ ہے. اس میں کوئی شرعی بات نہیں ہے کہ معاف کر دیں, نہیں کریں, چھوڑ دیں. اگر شریعہ سے کانٹریڈکٹ, آپ کے کپڑے جل گئے استری ہوتے ہوئے, یا آپ کے کپڑے استری نہیں ہے, یا آپ کو کھانا وقت پہ نہیں ملا, آپ کی پسند کا نہیں ملا, اس میں کوئی بھی چیز شرعی طور پہ غلط نہیں ہو رہی. ایک انسانی کمزوری یہ کہہ لیں یا کسی وجہ سے مصروفیت یا کوئی بھی ریزن دے کے ان معاملات میں کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہاں اگر سوال یہ کہ اگر عورت مسلسل ہسبینڈ کو اگنور کرے تو پھر شرعی احکام کے خلاف ہے یا نہیں ہے. میں سوالات کا سیکشن آخری میں رکھوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سوالات ہیں کافی, تو اس کو میں اگر اینڈ میں لے لوں تو زیادہ, چونکہ یہ حدیثیں گزر جائیں گی تو انڈرسٹینڈنگ مزید ویسے آلریڈی کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. تو شریعہ سے کم ٹکراؤ نہ ہو رہا ہو, دیٹس اٹ, معاف کر دیجیے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that the best gift or charity صدقہ is that spent on one's wife. بیسٹ چیریٹی جو خرچ کر سکتے ہو وہ کون سی ہے؟ جو اپنی بیگم کے اوپر خرچ کرتے ہو. کس بات پہ رغبت دلائی جا رہی ہے خود سوچ کے دیکھیں, رغبت کس طرف دلائی جا رہی ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that Allah will not ever let him enter paradise who cares little, who shares his wife's privacy. اللہ تعالیٰ جنت میں جانے نہیں دیں گے
جو کہ اپنی وائف کے بارے میں پرائیویٹ باتیں بے شک اپنے بھائی سے، انکل سے، اپنے بھانجے بھتیجوں سے ڈسکس کر لیں، جانے نہیں دیں گے، جنت میں داخلہ ہی نہیں ملے گا جس نے یہ کرنے کی کوشش کی تو. From among the believers are those who have the kindest disposition and are the kindest to their families. Such are those who show the most perfect faith. The best among them are those who are kindest to their wives. پوری فیملی کی بات ہے اور اس کے بعد اینڈ میں وائف کا لفظ الگ سے دیا گیا ہے. The best among them are those who are kindest to their wives. اب آپ سوچیں جو انوائرمنٹ اسلام کریٹ کرنا چاہ رہا ہے ان قرآن کی آیتوں اور ان احادیث سے، اس انوائرمنٹ کو